بزرگ و برتر کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے پھول نچھاور کرتے ہیں، جس کے وجود پر بے شمار دلائل و لاتعداد نشانیاں ہیں۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کے صدقے میں یہ نظام کائنات ترتیب دیا گیا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کا وظیفہ ورد زباں کرنے کے بعد واضح الفاظ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے تمام مہمانان کرام کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمیں عزت بخشی۔ بالخصوص مہمان خصوصی عالم اسلام کی عظیم شخصیت، ملت اسلامیہ کے قائد و رہبر، مفکر اسلام حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامہ ظلہ العالی کی خدمت اقدس میں ہزار بار شکریہ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے باوجود پیرانہ سالی اور ضعف و نقاہت اور انتہائی مصروفیت کے ہوتے ہوئے اپنے جذبۂ خدمت خلق اور ایثار و ہمدردی کی باعث اس طویل و دشوار گزار سفر کی صعوبتیں برداشت فرماتے ہوئے علاقۂ میوات اور باشندگان علاقہ کو اپنے قدوم میمنت اور زیارت سے مشرف فرمایا۔ اللہ کریم حضرت دامت برکاتہم العالیہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ کی میوات تشریف آوری کو قبول فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، آج کا دن ہم اہل میوات کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ ہمارے روز نامچوں اور ڈائریوں میں آج کا ورق سنہرا ورق کہلائے گا۔ ہم اپنے دلوں کی مسرت آمیز کیفیات کو الفاظ کا جامع پہنانے سے قاصر ہیں۔ کہیں تو کیا کہیں، لکھیں تو کیا لکھیں، جذبات کا ایک سیل رواں ہے جس پر قابو پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کاش ہمارے پاس ایسا قلم یا زبان ہوتی جو ہماری خوشیوں کی منظر کشی کر سکتی۔ واقعی جو شخصیت ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں وہ ملت اسلامیہ کا قیمتی سرمایہ اور عصر حاضر کی قابل صد افتخار ہستی، ملک و ملت کے ترجمان، انسانیت کے مسیحا، عدل و انصاف کی ڈوبتی کشتی کو کنارہ تک سلامت پہنچانے کی کوشش کرنے والے قائد زمان ہیں۔ آج کے تلخیوں سے بھرے حالات میں آپ کی فکر انگیز نگارشات اور آپ کے پرتاثیر خطبات اور گفتگوؤں نے مایوس دلوں میں وہ امیدیں جگائی ہیں جو تاریخ کا بہت بڑا حصہ بن کر ابھریں گی انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ میرا کہنا تو یہ ہے کہ اس عجیب کشمکش کے شکار دور میں ملت اسلامیہ اور مذہب انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کا حق اگر کسی کو بنتا ہے تو مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ہے۔ ایسے بلند صفات کے حامل انسان کو آج ہم اپنے درمیان پا رہے ہیں، اظہار مسرت تو بنتا ہی ہے۔ اگرچہ حضرت مولانا دامت برکاتہم کی آمد مبارک اس خطے میں پہلی بار ہو رہی ہے، مگر میں ایسا سمجھتا ہوں کہ تشریف آوری محض اتفاق نہیں ہے بلکہ قدرت کا حسن انتظام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری اس علاقہ اور اپنے والد گرامی قدر مفکر و مدبر اور ترجمان اہل سنت حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مابین باہمی تعلقات قدیمہ کو زندہ کرنے کے لیے خوشگوار تدبیر ہے۔ راقی السطور نے مولانا نعمانی کے قلم گوہر بار سے نکلی ہوئی تحریروں میں میوات اور اہل میوات کا جس محبت بھرے انداز میں تذکرہ پڑھا ہے، میں سوچتا تھا کہ جو تعلق ہمارا مولانا نعمانی سے تھا وہ ان کے بیٹوں سے کیوں نہیں ہے۔ میں خود کو کوستا اور نالائق کہتا، جبکہ اس خانوادے کا فیضان اس دور میں بھی وہی جولانیہ دکھلا رہا ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی کے بڑے فرزند و جانشین سلطان القلم مولانا عتیق الرحمن سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کس درجہ علمی و عملی میدان میں والد گرامی کے ورثہ کو سنبھالے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ چھوٹے فرزند ہمارے مہمان معظم میر مجلس پیر مغاں اسٹیج کو زینت بخشے ہوئے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامہ ظلہ ایک عرصہ سے دین و ملی خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک دور تھا کہ جب مولانا نعمانی کا رسالہ الفرقان میوات میں بہت پڑھا جاتا تھا، یہاں کے علمی و ادبی حلقوں میں اس کے بہت چرچے تھے۔ انہوں نے جماعت تبلیغ پر جو نہایت شاندار اور بہت وقیع تحریری اور اشاعتی کام کیا، اس سے اہل میوات نے بہت روشنی اور رہنمائی حاصل کی ہے اور کر رہے ہیں۔
اس پر ہم اہل میوات ان کے احسان مند اور سپاس گزار ہیں اور رہیں گے۔ مولانا نے الفرقان میں کئی میوات کی کئی شخصیات کا نہایت واریحانہ انداز میں تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ مولانا فتح محمد میواتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ حضرت رائے پوری کی والدہ محترمہ کی وفات پر مضمون پڑھنے کے قابل ہے۔ میوات کے عظیم نو مسلم مبلغ اسلام حضرت حاجی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ پر الفرقان میں حاجی عبد الرحمن اسلام ایک معجزہ کے عنوان سے تفصیلی مضمون لکھا۔ یہ تحریر بعد میں ان کی روح پرور اور نہایت قابل مطالعہ کتاب تحدیث نعمت کی زینت بنی۔ حاجی صاحب کے مستجاب الدعوات ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک عبرت آموز تاریخی واقعہ تحریر فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں حضرت جی مولانا محمد الیاس کانوری کی وفات کے اگلے ہی دن میوات کے کسی گاؤں میں تبلیغی اجتماع تھا جو پہلے سے طے شدہ تھا۔ وفات کی وجہ سے جو اکابر مرکز نظام الدین میں جمع تھے قریب وہ سب ہی اجتماع میں شرکت کے لیے میوات گئے۔ یاد پڑتا ہے کہ کئی لاریاں بھر کر گئی تھی۔ ان جانے والوں میں راقب السطور یعنی مولانا منظور نعمانی بھی تھا۔ جب وہاں سے واپسی ہونے لگی تو حاجی صاحب نے اصرار کر مجھے اپنے ساتھ ایک بیل گاڑی میں بٹھا لیا۔ یہ بیل گاڑی کسی میواتی کی تھی جو حاجی صاحب کا معتقد تھا۔ گاڑی والے میواتی کے علاوہ اس پر صرف میں اور حاجی صاحب تھے۔ جب گاڑی چل پڑی تو حاجی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے تم سے ایک بات تنہائی میں پوچھنی تھی، اس لیے میں نے تمہیں زبردستی بیل گاڑی میں بٹھایا ہے اور تکلیف دی ہے۔ تنہائی کا ایسا اطمینان کا موقع ملنا بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے فرمایا کوئی 2-2.5 برس پہلے کی بات ہے۔ گرمی کا موسم تھا، ٹھیک دوپہر کا وقت تھا۔ میں کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کے اپنی عادت کے مطابق حجرہ کے کواڑ بند کر کے سونے کے ارادے سے لیٹ گیا تھا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب دروازے پر آ کر انہوں نے دستک دی اور آہستہ سے فرمایا کہ حاجی عبد الرحمن اگر تم جگ رہے ہو تو دروازہ کھول دو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں اگرچہ جگ رہا تھا، ابھی سویا نہیں تھا، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا اور کچھ بولا بھی نہیں تاکہ وہ واپس جا کر اس وقت آرام کر لیں، بات تو پھر بھی ہو جائے گی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں دروازہ کھول دوں گا تو یہ دیر تک باتیں کریں گے اور پھر ان کے آرام کا وقت نکل جائے گا، تو میں نے ان کے آرام کے خیال سے نہ دروازہ کھولا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ حضرت جی نے تھوڑا انتظار فرما کر پھر کہا کہ حاجی عبد الرحمن اگر تم جگ رہے ہو تو دروازہ کھول دو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اس کے بعد بھی دروازہ نہیں کھولا اور کوئی جواب نہیں دیا تاکہ وہ واپس چلے جائیں اور اپنے حجرے میں آرام کر لیں، لیکن وہ اس کے بعد بھی واپس نہیں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی فرمایا۔ میں نے مجبور ہو کر دروازہ کھول دیا اور ان سے میں نے کہا کہ میں جگ تو رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں بولتا تھا کہ آپ اس وقت باتیں شروع کر دیں گے تو آرام نہیں کر سکیں گے، بات تو آرام کرنے کے بعد اور ظہر کے بعد بھی ہو سکتی ہیں۔ حضرت جی نے فرمایا میرے دل میں تقاضا تھا کہ تمہیں اٹھا کر ابھی بات کروں۔ اس کے بعد حضرت جی نے تمہارا یعنی راقب الصدور مولانا منظور نعمانی کا نام لے کر فرمایا کہ ان کو جانتے ہو، مولانا منظور نعمانی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا مجھے تو یاد نہیں۔ فرمایا وہ جن کا بریلی سے رسالہ نکلتا ہے، وہ بدعات کا اور اہل بدعات کا بہت اچھا رد کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ان کو تو میں جانتا ہوں۔ فرمایا وہ ایک غلط جگہ چلے گئے ہیں، اسی وقت ان کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال لے۔ پھر حضرت مجھے ساتھ لے کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، مجھے ساتھ کھڑا کر کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مجھ سے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے مانگو، خود بھی دعا فرمائی۔ یہ پورا واقعہ بیان کر کے حاجی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ تمہارا کیا قصہ تھا اور تم کہاں گئے تھے۔ میں نے حضرت جی سے پوچھا بھی نہیں، اگر تم بتا سکو اور بتانا مناسب سمجھو تو بتلاؤ کہ تم کہاں گئے تھے، جس کی حضرت جی کو اتنی فکر تھی۔ میں نے ان کی بتلائی ہوئی مدت اور موسم کا حساب لگایا تو اندازہ ہوا کہ غالباً یہ وہ زمانہ تھا جب میں جماعت اسلامی کے ایک اساسی رکن کی حیثیت سے اس وقت کے مرکز اور مستقر دارالاسلام جمال پور ضلع سرگودا میں جا کر مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی وغیرہ چند رفقائے جماعت کے ساتھ مقیم ہو گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر چند ہی روز کے بعد میرے قلب کی جو ایک خاص کیفیت ہو گئی تھی اور جس شدید اندرونی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں بالآخر چند ہی مہینے کے بعد میں جماعت اسلامی سے مستعفی بھی ہو گیا، جس کے کچھ ظاہری اسباب وجود بھی تھے، لیکن حاجی عبد الرحمن صاحب سے
مذکورہ والا واقعہ سن کر دل میں یقین سا پیدا ہو گیا کہ میری اس قلبی کیفیت اور اندرونی کشمکش میں اصل عامل ان دونوں بزرگوں کی یہ دعا تھی۔ رسالہ الفرقان اور آپ بیتی تحدیث نعمت کے علاوہ الفرقان کا مولانا نعمانی نمبر اور مفتی عتیق الرحمان سنبھلی کی کتاب حیات نعمانی اٹھا کر دیکھیے، جا بجا تبلیغی جماعت کے ساتھ میوات اور اہل میوات کا ذکر ملے گا۔ مولانا نعمانی نے میوات کے بہت اسفار فرمائے۔ آپ کی تحریروں کے اندر پرانے دور میں میوات میں چلنے والی سواریوں، لاری، تانگے اور بیل گاڑی وغیرہ کا تذکرہ خوب ملتا ہے۔ مولانا نعمانی کے میوات سے تعلق کا تقاضا ہے کہ اس موضوع پر مولانا محمد منظور نعمانی اور میوات کے عنوان سے ایک مستقل کتاب لکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے اور سبیل پیدا فرمائے، آمین۔ اس خانوادے سے ماضی میں ہمارا بہت گہرا اور مضبوط تعلق ہونے کے باوجود ہم نے مولانا کو اتنی تاخیر سے میوات آنے کی صورت پیدا کی ہے، اس پر ہم شرمندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بے توجہی کو معاف فرمائے۔ مہمانان ذی وقار، یہ دھرتی جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں قصبہ جھنگراوٹ سے منسوب ہے۔ یہ قصبہ میوات کے تاریخی اور قدیم قصبات میں سے ہے۔ یہاں قاضی شرعی اور شیخ منور رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہیں تھی۔ وہ یہاں کے مقدم بھی تھے اور قاضی شرعی بھی۔ گویا یہاں مقامی دارالقضا تھا۔ یہاں وہ معلم الصبیانی بھی کرتے، نیز لوگوں کے دلوں کو یاد الہی اور ذکر خداوندی سے آباد کرنے کی خاطر مربی و شیخ طریقت کی ذمہ داری بھی نبھاتے تھے۔ اس بستی کے اکثر مصلحون مربیین ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا اور ایک مخلص و پارسا ولی صفت انسان، اس مدرسہ معدن العلوم کے بانی و محتم حضرت مولانا محمد الیاس میواتی متذلہ کو غالباً 1971 میں اس بستی کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا۔ موصوف نے 18 سال امامت و خطابت کے فرائض انجام دینے کے بعد اہل بستی کے تعاون سے 1991 میں جامعہ معدن العلوم جھنگراوٹ میوات کی بنیاد رکھی، جو روز اول ہی سے نصرت خداوندی کے سہارے قابل رشک ترقیات سے سرفراز ہوتے ہوئے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس وقت 600 سے زائد طالبان علوم نبویہ یہاں زیر تعلیم ہیں۔ تحفیظ القرآن اور درجہ حفظ سے لے کر مشکات شریف تک تعلیم کا بہت معیاری نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ ہمیں جامعہ کی ایک عرصے سے یہ خواہش و آرزو تھی کہ کسی سالانہ تقریب میں حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامہ ذلہ العالی کو مدعو کریں، مگر مصلحت خداوندی سے یہ سعادت ہمیں اب میسر آنی تھی۔ چنانچہ اس سعادت سے ہم سعادت مند ہو رہے ہیں۔ اس بات کا ہمیں پورا احساس ہے کہ اس سعادت سے در و دیوار حضرت کے شایان مقام و منزل ہرگز نہیں ہو سکتے۔ البتہ یہاں کے سادہ لوگ انسانوں کے دلوں میں مولانا کی عظمت و رفعت کا ٹھاٹے مارتا ہوا جو دریا موجزن ہے، وہ ایک گرا مایا سرمایہ ہے۔ اسے ہم نے حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ ہمارا گمان ہے کہ یہ سرمایہ ہمارے لیے دونوں جہان میں سرخ روئی اور فوز و فلاح کا ذریعہ بننے والا ہے۔ ہماری ادنا سی دعوت کو شرف قبولیت بخش کر حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے ہم پر جو احسان کیا ہے، اس کو چکایا نہیں جا سکتا، اس کا بدل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس عظیم احسان کا بار گراں ہمارے کمزور کاندھوں کو ہمیشہ بوجھل کیے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ بس ہم تو اس شعر کے مصداق بنے ہوئے ہیں، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ تاریخی اجلاس جو مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کی تقریب آمد پر منعقد ہوا ہے، یہ اصل تو تاریخی کارنامہ ہے حضرت مولانا مفتی محمد انوار صاحب بھائی کا۔ انہوں نے مولانا کو اپنے ادارے میں دعوت دی ہے، کافی محنتوں سے انہوں نے ایک پروگرام کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ واقعتاً جب میوات کا مولانا کا سفر لکھا جائے گا تو مفتی انوار بھائی کا نام چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔